بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں ایسی غلطیاں بعض اوقات کر دی جاتی ہیں جس کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور اگر یہی غلطی نماز کے اندر کر دی جائے، معنی تبدیلی کی وجہ سے نماز ختم ہو جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ تو ہم انشاءاللہ آج مثالوں کے ساتھ سمجھیں گے کہ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھ دیا جائے تو معنی کیسے تبدیل ہوتا ہے۔ تو پہلی تختی جو ہے یہ حروف پر مشتمل ہے، 29 حروف پر مشتمل ہے۔ حروف یہ بنیاد ہے، اگر حروف درست ہو گئے تو آیات بینات درست ہو جائیں گی، قرآن مجید درست ہو جائے گا، کیونکہ حروف جب جڑتے ہیں تو الفاظ بنتے ہیں، الفاظ جب ملتے ہیں جڑتے ہیں تو کلمات بنتے ہیں، اور جب کلمات آپس میں جڑتے ہیں تو آیات بینات بن جاتی ہیں۔ تو اگر ہمارے حروف درست ہوں گے تو الفاظ درست ہوں گے، الفاظ درست ہوں گے تو کلمات درست ہوں گے، کلمات درست ہوں گے تو آیات بینات قرآن مجید ہمارا درست ہو جائے گا۔ تو اس لیے جو بنیاد ہے وہ پہلی تختی ہے، حروف ہیں۔ تو ان حروف میں سے یعنی جو 29 حروف ہیں پہلی تختی کے اندر، ان کو اگر ہم مشق کر کے اچھے طریقے سے یاد کر لیں، پریکٹس کر لیں، مشق کر لیں، تو پھر قرآن مجید تجوید کے ساتھ سیکھنا آسان ہو جائے گا، کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اب جو 29 حروف پر مشتمل پہلی تختی، ان 29 حروف میں سے چند حروف ایسے ہیں، کچھ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی بہت آسان ہے، جیسے الف، با، تا، جیم، سین، فا، کاف، چھوٹا کاف کراچی والا کاف، اور اسی طریقے سے واو۔ یہ حروف ایسے ہیں جن کی ادائیگی مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے، اور بعض حروف ان میں سے ایسے ہیں جن کی ادائیگی ذرا مشکل ہے۔ مشکل حروف جیسے قاف ہو گیا، اس کے علاوہ ہا ہو گیا، حمزہ، عین، حا، قاف، صاد، غاد، طا، غا۔ یہ حروف ایسے ہیں جو ذرا مشکل ہیں، ان کی ادائیگی پر محنت کرنی پڑتی ہے، ان کے مخرج پر یعنی جہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر ان کی ادائیگی درست ہوتی ہے، یہ حروف درست ادا ہوتے ہیں۔ اور بعض حروف ان میں سے ایسے ہیں جو ہم آواز ہیں، تقریباً ہم آواز ہیں اور ایک ہی جیسے ہیں، تقریباً ایک ہی جیسے ہیں، پھر ان کے اندر فرق کرنا تھوڑا مشکل ہے، تو اس لیے وہاں پر ہمارا فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر ہم ان کی ادائیگی میں یعنی وہ حروف جو ہم آواز ہیں یا مشابہ ہیں، ایک طرح کے ہیں تقریباً، تو ان کی ادائیگی میں فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر فرق نہ کیا جائے تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ثا اور سین، اس کے اندر فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک ہی جیسے ہیں، ہم آواز ہیں تقریباً، اس وجہ سے اگر کہیں پر سین آ رہا ہے تو وہاں پر سین کی ادائیگی کی جائے، سین پڑھا جائے، اگر کہیں پر ثا آ رہا ہے تو وہاں پر ثا کی ادائیگی کی جائے، نرمی کے ساتھ ادائیگی کی جائے۔ اسی طریقے سے سین کی ادائیگی وہ تھوڑی سختی کے ساتھ ہے، اور سیٹی کی آواز محسوس ہونی چاہیے، سیٹی کی آواز پیدا ہونی چاہیے، تب جا کر سین صحیح ادا ہوتا ہے۔ اور ثا کا جو تلفظ ہے اس کو نرمی کے ساتھ، اور وہاں پر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ میں مثال کے ساتھ سمجھاتا ہوں کہ ایک حرف کی جگہ اگر دوسرا حرف پڑھ دیا جائے تو معنی کہاں سے کہاں چلا جاتا ہے، معنی کے اندر کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے، اور یہی تبدیلی اگر نماز کے اندر آ گئی تو پھر نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر اسم، سین کے ساتھ لفظ اسم ہے، اس کا معنی ہے نام، اور لفظ اسم سا کے ساتھ اگر پڑھا جائے
تھا کے ساتھ اثم، تو اس کا معنی ہے گناہ۔ تو دیکھیں سا کی جگہ سین کی ادائیگی کی، اثم کے اندر اگر ہم سین پڑھیں گے، اسم پڑھیں گے، تو معنی گناہ کی بجائے نام ہوگا، جو کہ بہت بڑی غلطی ہے۔ اسی طریقے سے غاد، ضا، ذال، ذال، یہ حروف بھی تقریباً ایک دوسرے کی طرح ہیں، ہم آواز ہیں، ان کی ادائیگی میں بھی فرق کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر نظیر ضا کے ساتھ ہے، اس کا معنی ہے مثال، بے نظیر، بے مثال۔ نظیر کا معنی مثال، اور نذیر ذال کے ساتھ جو ہے اس کا معنی ہے ڈرانے والا۔ تو اب اگر نذیر کی جگہ یعنی ڈرانے والا ذال کی جگہ ہم ضا پڑھیں گے تو معنی ہوگا مثال۔ آپ سوچیں کہ تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم انشاءاللہ آگے جا کر جو ہے مخارج بھی بیان کریں گے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، کون سے حروف کی ادائیگی کہاں سے ہوتی ہے۔